اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی، میری، ہم سب کی ہر مشکل، ہر پریشانی اپنی رحمت سے، اپنی طاقت سے ختم کر دے، اور جو بھی آپ کی حاجت ہو اللہ تعالیٰ اپنے بھرے ہوئے خزانوں سے آپ کو عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج میں آپ سب کے لیے بہت بہترین اور پاورفل عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور جو قرآن اور حدیث سے ثابت بھی ہے، اور جو میرے بہن اور بھائی اور بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے عمل کیے، بہت سارے وظیفے کیے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، تو ایک مرتبہ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں۔ جس طرح میں بیان کروں گا اسی طرح کرنا ہے، بلکہ میں اس کے نیچے ڈسکرپشن میں وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ بھی، اس کا لنک بھی سینڈ کر دیتا ہوں، تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا، اور اسی طرح آپ نے یہ آج والا وظیفہ اور عمل کرنا ہے، تو پھر دیکھیے گا کہ آپ کا یہ وظیفہ کس طرح اثر کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج میں آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت، اس کی عظمت اور اس کو پڑھنے کے کرشمے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، بہت سارے لوگ آیت الکرسی کو پڑھتے بھی ہیں اور وہ اس کی فضیلت بھی جانتے ہوں گے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں جن کے پڑھنے میں اور عمل کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو انشاءاللہ آیت الکرسی کا بہت پاورفل عمل اور اس کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ یہ والا وظیفہ جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی یہ کہتی ہے یا کہتا ہے کہ میرے کسی کام میں رکاوٹ ہے یا مجھے کوئی پریشانی ہے یا مصیبت ہے، تو انشاءاللہ تعالی جس طرح میں بیان کروں گا یہ آج والا وظیفہ آیت الکرسی والا یہ آپ نے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی، خواہ وہ کسی انسان کی طرف سے ہو، خواہ وہ کسی جنات کی وجہ سے ہو، خواہ وہ کسی اسیب کی وجہ سے یا کوئی تعویذ کی وجہ سے ہو، انشاءاللہ تعالی دیکھیے گا کہ میرا اللہ کس طرح اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے آپ کو ہر مشکل، ہر مصیبت سے بچائے گا۔ میرے عزیزوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ سب سے پہلے یہ جاننا کہ میرا اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کو جاننا اور میرے اللہ کی پہچان، یہ علم کی انتہا ہے۔ جو اپنے علم سے اللہ کو پا گیا اور پہچان لیا وہ کامیاب ہوا ہے، اور جس نے اللہ جیسی ہستی کو نہیں پہچانا اس کے پاس جو بھی علم ہے جس شکل میں بھی ہے وہ مردود ہے۔ قرآن میرے اللہ کا تعارف کرواتا ہے بہت خوبصورت انداز میں۔ میرے عزیزوں، ایک روایت میں آتا ہے کہ سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے ہمارا قرآن، جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا اور ان کے توفیل ہمیں ملا۔ تو میں آپ کو بیان کر رہا تھا سارے آسمانی کلام، کتابوں اور جو کچھ بھی اللہ نے اتارا ہے ان سب کا سردار ہے قرآن پاک، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ۔ یہ الحمدللہ شریف کے بعد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد یہ پہلی سورت قرآن میں آئی ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ تو آیت الکرسی کو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیتوں میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں صرف میرے اللہ کا تعارف ہے۔ آیت الکرسی کی ایک عظیم فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں میرے اللہ کا نام کم و بیش 19 سے لے کر 21 مرتبہ بیان ہوا ہے۔ میرے اللہ کا اپنا نام بھی ہے اور میرے اللہ کے صفاتی نام بھی اس میں شامل ہیں۔ اس آیات میں میرا اللہ اپنی ذات کو بیان کرتا ہے۔
ہم اللہ کو جانتے ہیں عقلاً، ابھی اللہ کی محبت دل کے تاروں پر نغمہ بن کر نہیں چھڑی، صرف ہم اصلاحی اور قانونی طور پر اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں، اور یہ بھی ایمان کا درجہ ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن ہم لوگوں کو جو ایمان کا درجہ مطلوب ہے کہ جب بھی میرے اللہ کا نام آئے تو ہمارے دلوں کی دنیا ہی بدل جائے۔ کیسا خوبصورت ترین کلام ہے میرے اللہ کا، اللہ لا الہ الا ہو۔ ان آیات میں میرا اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الحی القیوم، ہمیشہ قائم اور زندہ رہنے والا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو ان آیات میں کہ میرا اللہ نیند سے بھی پاک ہے اور اونگ سے بھی پاک ہے، اور کوئی میرے اللہ کے سامنے دم نہیں مار سکتا اس کی اجازت کے بغیر، اور میرا اللہ آگے بھی جاننے والا ہے اور پیچھے کا بھی جاننے والا ہے، اور جس کو جتنا چاہتا ہے اپنے علم میں سے دے دیتا ہے، اور اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور اس سب کی حفاظت میرے اللہ کو تھکاتی نہیں، اور وہ بلند ہے اور عظیم ہے۔ اور ایک روایت میں ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنے بستر پر آئے تو آیت الکرسی پڑھ تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گا، اور صبح تک شیطان تیرے قریب نہیں پٹکے گا۔ اور اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر فرض نماز کے بعد پڑھے گا جو بھی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی، تو اس کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا، اس کے اور جنت کے درمیان صرف زندگی حائل ہوگی، یعنی جب اللہ کی طرف سے اس کا پیغام آئے گا اس دنیا سے جانے کا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ بار کو اگر میں آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرنے لگوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے، اس لیے میں مختصر سبھی کچھ بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو اس کی افادیت اور اس کی طاقت کا اندازہ ہو سکے۔ تو آج جو میں آپ کو آیت الکرسی کا وظیفہ بیان کرنے لگا ہوں تو انشاءاللہ تعالی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی اور آپ کے اہل و عیال کی حفاظت ہوگی، اور آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی مخلوق، چاہے وہ انسان میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، وہ تنگ نہیں کر سکے گی اور نہ ہی کبھی آپ کو نقصان پہنچا سکے گی۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہر چیز کا مالک میرے اللہ کی ذات ہے، اور ہر چیز کو پیدا کرنے والا میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر دے۔ اور سب سے اہم کسی بھی کام کو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آیت الکرسی کو بہت سارے لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا، بہت سارے لوگ اس کی فضیلت بھی جانتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، اور پڑھنے کے بعد ہم نے عمل کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے ہم اور ہمارے گھر والے سب محفوظ رہیں، ہمارا گھر یا ہماری دکان وہ سبھی بھی محفوظ ہوں گے انشاءاللہ۔ میں نے خود آیت الکرسی کو بہت مرتبہ پڑھا ہے، اور اس سے اللہ کا شکر ہے بہت سارے فائدے مجھے حاصل بھی ہوئے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے عمل کی طرف۔ میرے عزیزوں، کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں عمل کے دوران۔ لیکن دوسری بات جو سب سے اہم ہے، اگر آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں یا نہیں بھی کرتے تو نماز تو ہم پر فرض ہے۔ یہ جتنے بھی وظیفے اور وظائف ہیں یہ ساری نفلی عبادات ہیں، اور ان کا فائدہ تب ہی زیادہ ہوتا ہے یا مکمل ہوتا ہے جب ہم فرض ادا کریں۔ اور یہ آپ نے روزانہ بعد از نماز عشاء کرنا ہے، کوشش یہی کیجیے گا، نماز عشاء یا تہجد کی نماز کے بعد۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نماز عشاء کے بعد ماحول پرسکون ہوتا ہے، یا تہجد کے وقت تو بہت زیادہ پرسکون ہوتا ہے،
اصل میں کوئی بھی عمل یا وظیفہ جب آپ نے کرنا تو آپ نے یکسوئی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ایک طرف آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں اور دوسری طرف آپ کچھ دیکھ رہے ہوں، یا آپ کے ذہن میں کوئی اور کھچڑی پک رہی ہو، یا آپ کا دھیان کسی اور طرف ہو. تو اس کے لیے کیا بہتر ہوگا کہ آپ کسی علیحدہ جگہ پر بیٹھ کر وظیفہ شروع کریں، یا اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو جس جگہ پہ آپ نے بیٹھ کے کرنا ہے روزانہ ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت ہو، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے کسی کی طرف اپنا دھیان بھٹکنے نہیں دینا، اور آپ نے دوران وظیفہ کسی سے بولنا نہیں ہے. اور پانی کا ایک گلاس ساتھ میں رکھ لیں. اور اس آیت الکرسی والے وظیفے میں آپ نے خوشبو کا استعمال ضرور کرنا ہے. عطر لگا لیں، لیکن وہ جس میں الکوہل شامل نہ ہو، یا اگربتی لگا لیں کوئی اچھی سی خوشبو والی. کیونکہ اگر تو آپ نے کسی بندش کی وجہ سے یا کسی بھی رکاوٹ کی وجہ سے پڑھنا ہے، یا جو بھی مسئلہ مسائل ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ جو بری چیزیں ہوتی ہیں کالے علم کی، وہ ہمیشہ برائی میں ہوتی ہیں، ناپاکی میں ہوتی ہیں، گندگی میں ہوتی ہیں. اور جو میرے اللہ کا کلام ہے، یہ روحانیت ہے، تو یہ ہمیشہ خوشبو میں ہوتی ہے، صفائی میں ہوتی ہے. ایک تو ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور دوسرا خوشبو استعمال کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے. تو آپ نے اول آخر 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا لازمی پڑھنا ہے، شروع میں بھی اور وظیفہ کے ختم ہونے کے بعد بھی. اور آپ نے روزانہ آیت الکرسی کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے. 11 مرتبہ پہلے آپ نے درود ابراہیمی نماز والا پڑھا تو پانی پہ پھونک مار کے 1 مرتبہ پانی کو دم کر لیا. اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی کو 101 مرتبہ پڑھا، اور آپ نے پانی پہ 3 پھونکے مارنی ہے، پانی کو دم کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھا، پھر آپ نے پانی کو دم کیا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اگر تو رات کو یہ عمل ہو سکے تو بہت ٹھیک ہے، ورنہ صبح کو آپ نے کرنا ہے. اور آپ نے 41 دن مکمل کرنے ہیں ہر صورت. نیکسٹ ڈے آپ نے اپنی مکان کی چھت پہ جانا ہے. جن بھائیوں بہنوں کی چھت ہو اپنی، کچھ ایسے ہیں میرے بھائی بہن جو فلیٹوں میں رہتے ہیں تو ان کے پاس چھت ہوتی ہی نہیں، وہ نہیں جن کا اپنا گھر ہو، یا چاہے وہ اپنا گھر ہو چاہے کرائے کا گھر ہو، تو اس کی چھت پہ آپ نے چاروں کونوں پر اس پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے. اور آپ نے دل میں نیت کرنی ہے، یا اپنے منہ سے یہ الفاظ آپ نے دہرانے ہیں: اے میرے اللہ، میں اپنے گھر کو یا اپنی دکان کو تیرے حصار میں دیتا ہوں، اور مجھے، میرے گھر کو یا میری دکان کو ہر بری چیز کے شر سے بچا. اور وہ شر چاہے جنات کا ہو، اسیب کا ہو، تعویذ کا ہو، یا کسی بھی بری چیز کا ہو، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر بری چیز سے حفاظت ہوگی. اور اس کی وجہ سے آپ بہت ساری دشمنوں سے بھی بچیں گے، چاہے وہ انسانوں میں ہو یا کسی اور مخلوق میں ہو، اور آپ بہت ساری پریشانیوں سے بھی بچیں گے. اور تو میں بیان کر رہا تھا کہ جو بہن بھائی صرف اپنے کمرے تک محدود ہیں یا ان کا فلیٹ ہے، تو وہ اس پانی کو جس کمرے میں آپ رہتے ہیں اس کے چاروں کونوں پر چھڑکا دیں. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ پانی نیچے نہ گرے. آپ نے اوپر دیواروں پر کونوں میں پانی چھڑکانا ہے. پورے گھر میں چھڑکا لیں، ہر کمرے میں سوائے باتھ روم کے، کیونکہ وہ جگہ ناپاک ہوتی ہے. واش روم ہو گیا یا باتھ روم ہو گیا تو وہاں نہیں، باقی آپ اپنے سارے کمروں میں چھڑکائیں اور چاروں کونوں پہ. اور اس نیت کے ساتھ کہ اے اللہ، میں اور میرا گھر اور میرے گھر والے تیری حفاظت میں ہیں، یا میں اور میری دکان یا جو بھی آپ کا بزنس ہو، تو اے میرے اللہ وہ سارا کچھ تیری حفاظت میں میں دیتا ہوں. اور اس پانی کو آپ نے اپنے سر پہ بھی لگانا ہے، اور اس کے 3 گھونٹ کوشش کیجئے گا کہ آپ خود بھی پئیں اور اپنے سب گھر والوں کو بھی پلا دیں. جس کو آپ آسانی کے ساتھ پلا سکتے ہیں پلا دیں. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ اس کو چھڑکائیں گے، اپنے سر کو لگائیں گے اور پئیں گے بھی، تو
پہلے دن سے ہی انشاءاللہ آپ کے گھر کا حصار ہوگا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ کسی نے تعویذ کروائے ہیں یا کسی نے کوئی جادو کروایا ہے، کسی بھی قسم کی بندش لگائی ہوئی ہے، تو اس کی گرفت آپ پر سے کمزور ہونی شروع ہو جائے گی، اور چاہے کوئی بھی باہر سے جتنا مرضی بڑے کسی جنات کو، اسیب کو یا جادو کو بھجوا دے آپ کی طرف، لیکن میرے اللہ کے حکم سے وہ آپ کے اس حصار والی جگہ کو کراس نہیں کر سکتی۔ یہ کنفرم ہے، یہ میرا بہت مرتبہ کا آزمایا ہوا عمل ہے جو میں آپ کو آج بیان کر رہا ہوں۔ تو اگر پھر بھی میرا کوئی بھائی بہن اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ آیت الکرسی چھوٹی سی آیات ہیں، کوئی بہت بڑی نہیں ہے، 30 پارے کے شروع میں ہی یہ آ جاتی ہے، تھوڑا سا نیچے آ کے 30 پارے میں، تو آپ آسانی کے ساتھ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں۔ جن کو یاد نہ ہو تو اس کو 101 مرتبہ پڑھنے میں کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ تو جب آپ کا ایک دن کا عمل مکمل ہو جاتا ہے تو پانی چھڑکانے سے پہلے آپ نے دعا کرنی ہے ہاتھ اٹھا کر، اور جس طرح آپ کسی معالج کے پاس جاتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں اور اس کو اپنی جو بھی بیماری ہے وہ آپ بیان کرتے ہیں، تو اس حساب سے آپ کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے۔ یہ نہیں میں کہتا کہ اللہ کو نہیں پتا، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، وہ جاننے والا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے جو بھی آپ کی حاجت ہو تو آپ نے اللہ سے بیان کرنی ہے۔ جس طرح میں یہ کہتا ہوں یا میں یہ کہتی ہوں کہ مجھ پر یہ بندش ہے، چاہے وہ اولاد کی ہو، چاہے شادی کی ہو، چاہے رزق کی ہو، جو بھی ہے، تو آپ نے اللہ سے یہ کہنا ہے کہ اے اللہ تو اپنے فضل سے، اپنی طاقت سے مجھ پر یہ لگی ہوئی بندش کو توڑ دے یا ختم کر دے، یا جو بھی آپ پر کسی تعویذ کا اثر ہے آپ کے گھر والوں پر یا کسی دکان پر یا کسی مکان پر، تو آپ یہ پانی پڑھ کر وہاں پہ چھڑکائیں، لیکن آپ نے 41 دن مکمل لازمی اس کو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو پہلے دن سے آپ کے گھر کا یا آپ کے مکان کا حصار ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کا اپنا بھی حصار ہوگا، اور روزانہ کی بنیاد پر آپ نے پانی چھڑکانا بھی ہے اور پانی کو پینا بھی ہے اور سر پر بھی لگانا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی گھر کا حصار کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی تعویذ وغیرہ ہوں گے یا کوئی جادو کا اثرات ہوں گے تو اس کی طرف سے آپ کے گھر کی، آپ کے دکان کی حفاظت ہوگی۔ اور سر کو پانی لگانے سے جب آپ باہر بھی جائیں گے کہیں اور جگہ پہ بھی جہاں پہ حصار نہیں ہوگا، تو پانی سر کو لگانے کا فائدہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آپ کا بھی حصار ہوگا۔ اور پانی جو پینے کا میں کہہ رہا ہوں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر کسی نے آپ کو تعویذ وغیرہ پلائے ہوں گے کوئی کالے علم کے یا کوئی بری چیز کے، تو انشاءاللہ تعالی یہ پانی پینے سے ان تعویذات کا اثر زائل ہونا شروع ہو جائے گا، اور میرے اللہ کے حکم سے آپ کی زندگی دن بدن بہترین اور خوشحالی کی طرف جانا شروع ہو جائے گی۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، میں نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ سب کو وظیفہ کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے، پھر بھی اگر کسی چیز کی کمی رہ گئی ہو یا آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے جیسے ہی وقت ملا میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔ اور نئے آنے والے میرے بہن بھائی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ یہ کتنی خوبصورت اور کتنی بہترین بات ہے کہ جب آپ شیئر کرتے ہیں تو جو بھی کوئی آپ کی وجہ سے اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو اس کا ثواب اور اجر آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔